الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد اور بے شمار درود و سلام کے بعد رب کریم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں احکام شریعت کورس سیکھنے اور اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ بزم دعوت القرآن کی طرف سے یہ کورس کا اہتمام کیا گیا۔ ہم نماز کے مسائل سیکھ رہے تھے، وہ چیزیں سن رہے تھے جن سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ ہم نے سنی تھیں اور کچھ آج سنیں گے، اور بھی مسائل ہم سنیں گے۔ اس میں سے یہ بھی آیا تھا چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا دوران نماز، تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے بغیر کوئی تھا، کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اور نمازی نماز کے دوران ہی اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا جواب میں، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات کریمہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرا رہا تھا، تو اس نے نماز کے دوران کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس کو جواب دیا ہے۔ جواب دینے کی غرض سے اس نے یہ جملہ کہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بری کوئی خبر سنتا ہے اور بری خبر سن کر استرجاع کرتا ہے، یعنی الا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی موت کی خبر ہے یا کوئی اور بری خبر ہے اور وہ سن کر دوران نماز استرجاع کرتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھی خبر سن کر، خوشی والی خبر سن کر اس نے الحمدللہ کہہ دیا، رزلٹ آنا تھا، رزلٹ آ گیا، ابھی آپ کی پوزیشن آ گئی، اس نے جیسے ہی نماز کے دوران یہ بات سنی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ انٹرویو دیا تھا جاب وغیرہ کے لیے، کامیابی آ گئی، اس میں لیٹر آ گیا، تو اس نے دوران نماز الحمدللہ کہہ دیا، تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو تعجب کر رہا ہو اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق، اس نے یہ کہہ دیا تعجب زدہ والے کو کہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ، یا ہر وہ چیز اس نے کہی نماز کے دوران جس سے جواب دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے، جواب دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، کیا یحییٰ تو کتاب کو اٹھا لے، کتاب کو پکڑ لے جی۔ اسی طرح اور کسی جملے کے اندر یہ بات ہے، کسی کو جواب دینا، کسی کو کوئی حکم دینا یا کوئی کلام مقصود ہو، تو اس سے جو ہے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اسی طرح اس نے دوران نماز پانی دیکھ لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، بارش ہوگی اور اتنا پانی جمع ہو گیا کہ وہ وضو کر سکتا ہے اور پانی پر بھی قادر ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ تیمم کرنے کی علت یہ تھی کہ پانی کا نہ ہونا۔ اب جو ہے وہ پانی موجود ہے، موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب موضوع پر مسح کی جو مدت تھی وہ دوران نماز ختم ہو گئی۔ مقیم کے لیے جو انسان گھر میں ہے اس کے لیے جو ہے وہ 24 گھنٹے ہیں، ایک رات ایک دن ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ ایک دن اور ایک رات ختم ہونے والی تھی، اس نے نماز شروع کی اور دوران نمازی وہ مدت ختم ہوگی تو وہ دوبارہ حدث لوٹ آیا بے وضوئی والا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان پڑھ انسان تھا، دوران نماز اس نے آیات کریمہ کو سیکھ لیا، امی تھا یعنی ان پڑھ تھا، اسے کچھ نہیں آتا تھا، اب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اب دوران نماز اس نے آیات کریمہ سیکھ لی، کیونکہ پہلے نماز جو وہ ایسے دیکھی دکھائی پڑھ رہا تھا، اب جو اس نے آیات کریمہ سیکھ لی ہے،
اب قرات اس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ننگا انسان نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جو ہے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے پا لیے، اور اسی طرح اشارے کے ساتھ انسان نماز پڑھ رہا تھا کسی بیماری اور کسی عذر کی وجہ سے، اب دوران نماز اللہ پاک نے اسے صحت یابی عطا فرمائی، وہ تندرست ہو گیا، رکوع کرنے پر سجدہ کرنے پر وہ قادر ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی فوت شدہ نماز اسے یاد آ گئی، جو انسان صاحب ترتیب ہو، جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور اسی طرح ایسے بندے کو خلیفہ بنایا جو امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا، امام کو کوئی عذر لیک ہو گیا، اس نے پیچھے والے کو خلیفہ بنایا اور وہ امامت کے لیک نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا انسان، سورج طلوع ہو گیا، اور اسی طرح جمعے کی نماز انسان پڑھ رہا تھا، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، عیدین کی نمازیں پڑھ رہا تھا، زوال کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر ایک نماز کا مقررہ وقت ہے، پیچھے ہم نے نماز کے اوقات سنے۔ اب جو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، سورج طلوع ہو گیا، فجر کا ٹائم ختم ہو گیا، جب فجر کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ نماز فجر کے ٹائم ہی میں ادا ہوتی، اس ٹائم میں تو وہ ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح جمعہ جو ہے اس کا ٹائم بھی جو نماز ظہر کا ٹائم ہے وہی ہے، اگر کہیں لیٹ جمعہ کی نماز ہوئی، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، سردیوں میں جس طرح چھوٹے دن ہوتے ہیں، ظہر کا ٹائم گرمیوں کی بنسبت کم ہوتا ہے، یا اسی طرح عیدین کو اتنا دیر سے ادا کیا کہ زوال کا ٹائم کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ زخمی تھا، اس نے پٹی وغیرہ باندھی ہوئی تھی، اب وہ صحیح سلامت ہونے سے جو ہے وہ پٹی گر گئی، جی اب زخم تھا، پٹی اس نے باندھی ہوئی تھی، اس عضو کو دھویا نہیں تھا، اوپر مسح کیا تھا، اب اسی سے وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز وہ پٹی جو ہے وہ گر گئی اور زخم بھی اس کا صحیح سلامت ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر بے وضو ہوتا ہے نماز میں، یا کسی اور کے عمل سے انسان بے وضو ہوتا ہے نماز میں۔ ایک تو یہ کہ خود انسان جان بوجھ کر بے وضو ہوتا ہے نماز میں، ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے، گیس وغیرہ نکل جاتا ہے، جی انسان جو ہے وہ بے وضو ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ارادے عمل سے، دوسرے کے عمل سے ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے کوئی پتھر مارا کسی کو، اب اس کا خون بہہ پڑا، صاف ظاہر ہے جب خون بہہ پڑا اپنی جگہ سے نکل گیا، سیلان ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی کیا ہے ٹوٹ گئی۔ اسی طرح بے ہوشی اور جنون اور جنابت دیکھنے کے ساتھ یا احتلام ہو جائے نماز میں، یہ بھی کیا ہے نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح مطلق نماز ہے، ایک ہی نماز ہے، فرضی نماز ہے، اب اس میں جو ہے وہ قابل شہوت عورت جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، قابل شہوت عورت جو ہے وہ مشترک نماز جو تکبیر تحریمہ میں بھی کیا ہے شامل ہوا، بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، کوئی پردہ بھی کیا ہے نہیں ہے، اور امام نے اس کی امامت کی کیا ہے نیت بھی کی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح انسان بے وضو ہوا، اور بے وضو جب ہوا تو وضو کرنے کے لیے گیا، اب اسی دوران جو ہے اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، یعنی شرمگاہ کا کوئی حصہ کھل گیا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت اگر ہے تو اس کا تو یہی ہے کہ اس کے بازو صاف ظاہر ہے وہ کھولے گی وضو کرنے کے لیے، اس کے بازو بھی شرمگاہ ہیں تو وہ نئے سرے سے ہی نماز پڑھے گی۔ مرد ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کے یہ شرمگاہ کا حصہ ہے، اگر اس حصے میں سے ایک عضو کی مقدار اگر کوئی حصہ جو ہے وہ کھل گیا یا شرمگاہ ظاہر ہو گئی تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ نماز میں تھا، وضو ٹوٹا، وضو کرنے کے لیے گیا، راستے میں جان بوجھ کر ایک رکن کی مقدار وہ رک گیا، اس کا کام یہ تھا کہ جائے وضو کر کے آئے نماز میں دوبارہ شامل ہو، لیکن جاتے ہوئے یا وضو کر کے آتے ہوئے ایک رکن کی مقدار جو ہے وہ راستے میں رکا رہا، ٹھہرا رہا، جی تو اس سب حدث کے لیک ہونے کے بعد بیداری کی حالت میں، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح بے وضو ہوا، لیکن یہاں بھی وضو خانہ ہے، اوپر بھی وضو خانہ ہے، مسجد میں بھی وضو خانہ ہے، گھر بھی کیا ہے وضو کرنے کی جگہ ہے،
لیکن اس نے قریب والی وضو خانے کو چھوڑ کر دور والے وضو خانے کی طرف کیا ہے چلا گیا، یعنی قریب والے پانی کو چھوڑ کر دور والے پانی کی طرف کیا ہے چلا گیا، اس صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور نئے سرے سے نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح انسان مسجد سے نکل جاتا ہے بے وضوئی والے حدث کے گمان سے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ مسجد سے کیا ہے نکل جاتا ہے، اس صورت میں بھی کیا ہے اور صفوں کو وہ کراس کر جاتا ہے اس گمان سے کہ مجھے کیا ہے میرا وضو کیا ہے ٹوٹ گیا ہے، اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کیا ہے نماز انسان کی کیا ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سنیں گے جن چیزوں سے انسان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نمازی نے اگر لکھے ہوئے کی طرف دیکھا، نماز پڑھ رہا ہے دوران نماز جو لکھا ہوا آیات الکرسی جس طرح محراب پر لکھی ہوتی ہے یا قرآنی آیات کوئی چیز لکھی ہوتی ہے یا اور کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، اسے دیکھا بھی صحیح اور اسے سمجھا بھی صحیح، لکھے ہوئے کی طرف دیکھا بھی صحیح اور اسے سمجھ بھی لیا، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح اس کے دانتوں کے درمیان میں کچھ تھا اور وہ چنے کی مقدار سے کم تھا، چنے کی مقدار سے کیا ہے اور بغیر عمل کثیر کے اس نے جو ہے اس کو کھا لیا دوران نماز، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ اور اسی طرح نمازی کیا گیا کوئی گزرنے والا گزرا، اب آگے گزرنے سے بھی نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، گزرنے والا کیا ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مطلقہ عورت ہے، اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لیا شہوت کے ساتھ اور رجوع بھی کیا ثابت ہو گیا، اس صورت میں بھی کیا نماز نہیں ٹوٹتی نمازی کی نماز۔ اور نماز کے مکروہات بھی ہیں، 77 مکروہات ہیں نماز کے، کتنے ہیں 77 مکروہات ہیں نماز کے جی، کہ نمازی نے لکھی ہوئی چیز کی طرف دیکھا اور اسے سمجھ بھی لیا یا عمل کثیر کے بغیر اس چیز کو کھایا جو دو دانتوں کے درمیان جو ہے وہ اٹکی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کی مقدار چنے کے دانے سے کم تھی، یا کوئی گزرنے والا سجدے کی جگہ سے گزرا، اگرچہ گزرنے والا جو 77 چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں۔ جان بوجھ کر کسی واجب یا سنت کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کر کسی واجب یا سنت کو کیا کر دینا چھوڑ دینا جی، جان بوجھ کر مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی، اس سے یعنی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ نماز کا پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کسی واجب یا سنت کو چھوڑ دیا، جیسے کپڑے اور بدن کے ساتھ کھیلنا، کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا جی، البتہ سجدے کی جگہ پہ اگر کنکریاں پڑی ہیں، اندیشہ ہے انسان کو ان کی تکلیف کا، تو ایک مرتبہ جو ان کو ہٹا سکتا ہے جی۔ اور اسی طرح انگلیوں کو چٹخانا جی، اور ایک دوسرے میں کیا ہے ڈالنا، تشبہ کرنا، ہاتھوں کو ایسے کلو پر کیا ہے رکھنا جی، اور گردن کو یوں گھمانا ادھر ادھر دوران نماز جی، اور اسی طرح کیا ہے سرین پر بیٹھ کر گھٹنوں کو کھڑا کر دینا ایسے جی، اور اسی طرح بازوں کو زمین پر کیا ہے بچھا دینا نماز کی حالت میں، آستینیں کیا ہے چڑھا لینا جی، قمیض پہننے پر قادر ہونے کے باوجود صرف شلوار پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا بغیر عذر کے جی، اشارے کے ساتھ جو ہے وہ سلام کا جواب دینا، ایک تو زبان کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی، ایک اشارے کے ساتھ جو ہے جواب دینا۔ اور اسی طرح بغیر عذر کے چوکڑی تربو یعنی چوکڑی لگا کے دوران نماز، ایک تو عذر ہے انسان بیمار ہے یا کیا ہے کوئی اور عذر شرعی ہے، اب اس وجہ سے وہ چوکڑی لگا کے بیٹھتا ہے۔ بالوں کو گوندتے رہنا، وہ داڑھی مبارک کی ہوں یا سر کی ہوں یا کسی اور چیز کے یعنی بال ہوں، ان کو کیا گوندا۔ احتجار کرنا یعنی رومال ایسے طریقے سے باندھنا کہ اوپر والا بیچ والا حصہ جو ہے وہ اوپن ہو، کھلا ہو، اور ایسے ایسے کیا رومال باندھ لینا، اس کو کہتے ہیں احتجار، یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے صدل ایک آتا ہے، صدل مسئلہ جو ضرورت ہے،
صدل بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی رومال لیا اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہیں، یا کوئی چادر ہے یا رومال ہے، اب اس کو جو ہے اپنے گلے میں ڈالا، جس طرح اجرک ہوتی ہے یا لمبی کوئی چادر ہے اس کو گلے میں ڈالا، ایک کنارہ ادھر بھی لٹکا ہوا ہے ادھر بھی لٹکا ہوا ہے، تو نماز انسان اسی حالت میں پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے دونوں۔ ہاں اگر وہ پہنی ہوئی ہے، ایک اس کا کنارہ جو پیچھے گردن پہ ڈال دیا، ایک لٹکا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کنارے جو ہے آگے لٹکے ہوئے، دونوں کنارے کیا ہے آگے لٹکے ہوئے، تو یہ مکروہ ہے اور صدل اس کو کہتی ہیں۔ سترے کے حوالے سے بھی بات آتی ہے، سترہ بنانا جہاں گمان ہو لوگوں کے گزرنے کا، یہ بھی ایک مستحب چیز ہے۔ سترہ ایک گز ایک ہاتھ کے برابر وہ اونچا ہو، ایک انگلی کے برابر کیا ہے وہ موٹا ہو، وہ نمازی کی بالکل سیدھ پہ بھی نہ ہو بلکہ سیدھی جانب آبروں کے برابر یا الٹی جانب۔ فی زمانہ میں تو لکڑی کے یا لوہے کے کیا یہ فریمنگ کی طرح بنے ہوتے ہیں سترے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اکیلا انسان ہے وہ سترہ بناتا ہے تو اس کی مقدار جو ایک گز۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے اگر سترہ نہیں ہے، کوئی لکڑی نہیں ہے یا گاڑنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آگے لکیر کھینچ لے چاند کی طرح اپنے آگے، جی یہ سترے کے متعلق جو ہے وہ آگے جو گزر رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اگر وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ہے کہ عورت کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تصفیق ہے، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ایسے لگائے جی تاکہ وہ سمجھ جائے، اور مرد کے لیے ہے کہ آہستہ قرات کر رہا ہے تو بآواز بلند قرات کرے، آہستہ قرات کر رہا ہے تو وہ کیا ہے بآواز بلند کیا ہے قرات کر لے۔ اور مرد کے لیے ہے کہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جی، اور اپنی آواز کو بلند بھی کر سکتا ہے۔ عورت جو اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی کیونکہ اس کے کیا فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو گزرنے والا ہے وہ گناہ گار ہے، گزرنے سے جو وہ نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے نمازی کا نماز توڑنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے جی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کیا ہے جائز ہے، نماز توڑ کے جو ہے وہ کام انسان کیا کر سکتا ہے۔ اب وہ کام جن سے نمازی کے لیے نماز کا توڑنا جو ہے وہ ضروری ہے جی، وہ یہ ہے کہ کسی مظلوم نے پکارا ہے، باستغاثت ملہوف بالمصلی جی، کسی مظلوم نے پکارا ہے، کسی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کسی نے پکارا ہے، آپ مدد کر سکتے ہیں، نماز توڑ کے اس کی مدد کریں، نماز توڑنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی پانی میں کیا ہے گرا ہوا تھا، ڈوب رہا تھا، اس نے کیا ہے پکارا، فی زمانہ میں جس طرح کسی کو کرنٹ لگا ہوتا ہے جی، یا ایسی جان لیوا چیز جو ہے اس کے ساتھ لہے کا، اب اس نے کیا پکارا ہے تو نمازی کے لیے ہے کہ نماز توڑ کر جو ہے اس کی مدد کرے۔ اسی طرح اپنی چوری یا کسی اور کی چوری، وہ بھلے 1 درہم کے برابر بھی چوری ہو، تو اس وقت نماز توڑ کر اپنے مال کی اور دوسروں کے مال کی حفاظت کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایک جائز ہے۔ چوری ہو رہی ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، چور آ گئے چوری کرنے کے لیے، اب اس وقت نماز توڑنا جائز ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک بکریوں کا چرواہ ہے یا بکریوں پر بھیڑیا آ گیا ہے، صاف ظاہر ہے بکریوں کو پھاڑ چیڑ کے وہ کھائے گا، اس وقت بھی کیا ہے نمازی جو ہے وہ خوف ہو اس کو کیا ہے بکریوں پر حملے کا، تو وہ نماز توڑنا اس کے لیے کیا ہے جائز ہے۔ اسی طرح داعیہ ہے جی، بچے کی ولادت کے وقت جو ہے اسے اندیشہ ہے بچے کی جان کے ہلاک ہونے کا، یا کیا ہے بچے کی ماں کے ہلاک ہونے کا، تو اس کے لیے بھی یہ جائز ہے نماز توڑ کر بچے کی طرف متوجہ ہو، بچے کی طرف کیا ہو۔ ہاں اگر داعیہ کے لیے یہ بھی ایک مستحب بات ہے کہ نماز کو مؤخر کرے، پہلے بچے کی طرف کیا ہے اور بچے کی ماں کی طرف کیا ہے وہ متوجہ ہو۔
اسی طرح مسافر ہے، اب اس کو چوروں یا ڈاکوں کا ڈر ہے تو وقتی نماز میں تاخیر کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ایسے مقام پر ہے جہاں چوری ہیں، ڈاکو ہی ہیں، رکتے ہیں تو ان کا حملہ ہوگا، حملہ آور ہوں گے، جان مال عزت آبرو پر کیا ہے حملہ آور ہوں گے، تو اس وقت بھی نماز کو مؤخر کرنا کیا ہے جائز ہے۔ بے نمازی کا حکم جو ہے جان بوجھ کر سستی سے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اسے سخت مارا جائے۔ شریعت نے اتنا کہا ہے کہ اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہہ پڑے، اس کے جسم سے خون کیا ہے، اور اسے قید کر لیا جائے، اسے کیا ہے قید کر، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ یہ شرعی طور پر بے نمازی کی سزا ہے، جو سستی سے اور غفلت سے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اسے اتنا مارا جائے، حاکم وقت اسے اتنا مارے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے اور اسے قید کر لیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے چھوڑتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا نماز کی فرضیت کو ہلکا جانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ یا رمضان المبارک کے روزے ہیں ان کی فرضیت کا کیا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کو ہلکا جانتا ہے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد وطر ہے، وطر کا طریقہ وہی ہے، 3 رکعتیں ہوتی ہیں عشاء کے بعد جو عشاء کا ٹائم ہے اس کا بھی وہی ٹائم ہے، لیکن فرضوں کے بعد وطر کو کیا ہے ادا کیا جائے۔ تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر تحریمہ تو پہلے ہوتی ہے، تکبیر کہتے ہوئے دعائے قنوت پڑھی جائے، دعائے اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ باقی نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کے متعلق آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں ہم تراویح ادا کرتے ہیں، تو تراویح کے متعلق ہم کو سنتے ہیں۔ یہ تراویح جو ہے یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سنت ہے، اور اس کی جماعت جو ہے وہ سنت کفایہ ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہی ہے جو نماز عشاء کا وقت ہے لیکن عشاء کی فرضیت کے بعد، فرضوں کے بعد اسے تراویح کو ادا کیا جائے۔ اگر کوئی تراویح سے وطر کو مقدم کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی حرج لیکن بعد میں پڑھنا۔ تراویح کی نماز جو رات کے تہائی حصے تک یا آدھی رات تک مؤخر کرنا یہ مستحب ہے، اور اس سے زیادہ دیر کرنا مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی سحری کا ٹائم جب تک ختم ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ عشاء کا ٹائم بھی ہوتا ہے، وطر کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے تراویح ادا نہیں کی تو تراویح کا ٹائم بھی کیا ہے ہوتا ہے، تو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ تراویح جو ہے وہ اس میں ایک قرآن مجید کا ختم کرنا یہ سنت ہے، پورے مہینے میں ایک قرآن مجید کا ختم کرنا کیا ہے 20 رکعتیں اس کی ہوتی ہیں، ہر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا مستحب ہے اتنی دیر، لیکن ہم جو ہے وہ تراویح کی جو کیا دعا ہے وہی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے 4 رکعتوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کی 20 رکعتیں جب ختم ہو جاتی ہیں اس کے دوران اور وطر ادا کرنے کے دوران بھی کچھ دیر بیٹھنا، جیسے پہلے کیا بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک مستحب ہے، وہ ہم دعا مانگتے ہیں جس طرح مروجہ کیا یہاں طریقہ ہے۔ اگر قوم تھک جائے یعنی اکتاہٹ کا شکار ہو، متنفر ہو جائے، پھر انسان اتنی قرات کرے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ پورے قرآن مجید کا پورے مہینے میں ختم کرنا تراویح میں یہ ایک سنت ہے۔ اگر قوم تھک گئی ہے، قوم اکتاہٹ کا شکار ہے، متنفر ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اتنی مقدار میں قرات کریں کہ وہ متنفر نہ ہو اور اس میں جو ہے وہ اب یہ قوم کہتی ہے نماز کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ پڑھیں، درود پاک نہ پڑھیں اور رکوع اور سجدے کی تسبیح نہ پڑھیں، یہ نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ رکوع اور سجود کی تسبیح یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور درود پاک کا پڑھنا، درود ابراہیمی کا پڑھنا وہ بھی کیا ہے سنت ہے۔ ہاں آخر والی دعا اگر چھوڑ دیں تو پھر اس میں کوئی عرض نہیں ہے، درود ابراہیمی کے بعد جو نماز میں دعا پڑھتے ہیں نا وہ اگر کیا ہے چھوڑ دیں، یہ بھی قوم اگر اکتاہٹ کا شکار ہو، اگر کیا ہے وہ
نماز تراویح کی قضا نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، اکیلے بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے چھوٹ گئی ہیں، وہ وقت چلا گیا ہے، تو ان کی قضا نہیں ہے، کیونکہ قضا جو ہے وہ صرف فرائض کی ہے اور واجبات کی ہے۔ سنتوں کی بھی قضا نہیں ہوتی، نوافل کی بھی قضا نہیں ہوتی، اور تراویح کیونکہ کیا ہے، یہ سنت ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو یہ تراویح کے متعلق مختصراً ہم نے کیا ہے سنا۔ ہاں کر سکتا ہے، ہاں کوئی بھی قرآن کا حصہ جو اس کو یاد ہو پڑھ سکتا ہے۔ ایک بڑی آیات جو چھوٹی 3 آیاتوں کے برابر ہو یا چھوٹی 3 آیات وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ العصر ہو، سورۃ الکوثر ہو، کوئی بھی سورت۔ اگر حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اس کو آتا ہے، اس کو پتہ ہے جی، تو جو پڑھے۔ اور بھی نماز کے متعلق ہیں، مسافر کی نماز کے متعلق۔ جو اب بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور 92 کلومیٹر کے فاصلے پر، 92 کلومیٹر کے فاصلے پر وہیں جو ہے وہ 15 دن سے کم دن رہنے کی نیت ہوتی ہے، شرعاً وہ بندہ جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے، اور 4 رکعتوں والی فرضی نماز جو ہے اس کے لیے 2 رکعتیں فرض ہوتی ہیں۔ ہاں اگر وہیں کا مقیم امام ہے اس کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر پوری 4 ہی پڑھے گا، اگر اکیلے پڑھے گا تو پھر کیا ہے۔ تو مسافر پر اگر سفر کی حالت میں ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی فرض نہیں ہیں، جمعہ کی نماز بھی اس پر کیا ہے فرض نہیں ہے۔ یہ مسافر کے حوالے سے مختصراً ہم نے کیا ہے یہ سنا ہے۔ لیکن مسافر تب ہوگا جب اپنے شہر کی حدود کو کراس کرے گا جی، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب جو سفر کی حالت میں نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ گھر آ کے ان کی قضا کرتا ہے، جو چھوٹی ہیں نمازیں، تو وہ 4 رکعتوں والی اگر نماز چھوٹی ہے تو 2 رکعتیں ہی قضا کرے گا، کیونکہ اعتبار اسی وقت کا ہوگا جس وقت میں، جس حالت میں اس سے نمازیں چھوٹی تھیں۔ جی کیا ہے آپ کا اسم گرامی؟ عبداللہ بھائی گئے یہاں سے حیدرآباد 8 دن کے لیے، 4 نمازیں ان سے چھوٹ گئیں جی، اور وہ نمازیں بھی کیا ہے ظہر، عصر اور عشاء، اور دوسرے دن ظہر کی نماز چھوٹ گئی۔ واپسی ماشاءاللہ گھر پہ آ گئے، انہیں کہا میری 4 نمازیں چھوٹ گئی تھیں، اب گھر میں آئے ہیں تو قضا کریں گے تو 4 پوری نہیں پڑھیں گے بلکہ 2، کیونکہ جس حالت میں وہ چھوٹی تھیں تو کس حالت میں تھے یہ؟ سفر کی حالت میں تھے۔ اگر گھر ہی میں یہی 4 نمازیں ان سے چھوٹ گئی تھیں، سفر میں گئے، کہا کہ ٹائم ہے، ہوٹل میں ہے، میرے پاس ٹائم تو ہے، 4 نمازیں میری کیا چھوٹی تھی، میں ان کی کیا قضا کرتا ہوں، تو پھر 4 ہی قضا کریں گے۔ کیا ہے؟ کیونکہ جس حالت میں انسان ہوتا ہے اور جس حالت میں اس پر جو چیز حکم ہوتا ہے وہی اس پر لاگو ہوگا۔ وہ اگر اس نے ادا کیا تو فابہا، اگر اس سے کیا چھوٹ گیا، اب وہ بھلے حضر میں ہے، سفر کی حالت میں نمازیں چھوٹی ہیں تو گھر میں آ کے ان کی قضا کرے گا تو وہی 2 کرے گا، اور اسی طرح گھر میں چھوٹی تھیں، سفر میں ان کی قضا کرتا ہے تو 4 کرے گا۔ کیا ہے؟ 4 کرے گا۔ مریض کے حوالے سے ہے، جب انسان بیمار ہو اور اس کے لیے مکمل کھڑا ہونا مشکل ہو اور دشواری ہو، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یا اس بیماری کے بڑھنے یا بیماری سے دیر سے صحیح سلامت ہونے کا اسے کیا اندیشہ ہے، تو وہ نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ جی، اور بیٹھے جس طرح چوکڑی لگا کے بیٹھ سکتا ہے یا ٹانگوں کو کیا سیدھا کر کے بیٹھ سکتا ہے، جس طریقے سے اسے آسانی ہے، بیٹھنا آسان ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے جی۔ اور اگر رکوع اور سجود کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، بیٹھ تو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے جی، تو پھر اس کے لیے کہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر وہ بیٹھنے پر ہی قادر نہیں ہے، اتنا بیمار ہے، اتنا علیل ہے، تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ سو کر نماز پڑھے جی، وہ یوں سیدھا سو جائے، قبلے کی طرف کیا ہے ٹانگیں کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ٹانگوں کو جو ہے وہ سمیٹ سکتا ہے جی، وہ فولڈ کر لے، سمیٹ لے، اور سر کے نیچے کیا ہے تکیہ وغیرہ رکھے تاکہ اس کا سر آسمان کی طرف نہ ہو، قبلہ کی طرف ہو، تو سو کر وہ اشارے کے ساتھ کیا ہے نماز
پڑھے۔ اور اگر سو کر اشارے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو دل کے اشارے اور آبرو وغیرہ کے اشارے سے وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ ہاں اگر بالکل قومی کی حالت میں چلا گیا ہے، سمجھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، اور اس سے 5 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازیں کیا چھوٹ گئی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس سے نمازیں معاف ہیں، اس سے نمازیں کیا ہے معاف ہیں۔ اور اگر 5 یا اس سے کم نمازیں کیا چھوٹی ہیں تو ان کی کیا کرے گا، وہ قضا کرے گا، ان کی کیا کرے گا، جب صحیح سلامت ہوگا ان کی کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ تو یہ باقی فوت شدہ نمازیں جو ہیں ان کی قضا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک باب بھی ہے۔ ایک تو کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ زیادہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ایک بندہ ہے کہ اس کی 60 سال عمر ہے، ابھی اس نے کیا ہے نماز پڑھنا شروع کی ہے، اب اس سے پہلے والی نمازیں اس کی کیا چھوٹ گئی ہیں، تو وہ قضا کرنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضائے عمری۔ کیا کہتے ہیں؟ قضائے، اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ میری ابھی 60 سال عمر ہے، 14 سال 15 سال میں میں بالغ ہوا تھا، اب اس وقت سے میرے اوپر نمازیں ہیں، وہ حساب لگا کے کہ 45 سال کی نمازیں میں نے قضا کرنی ہیں۔ تو اس طریقے سے حساب لگائے گا کہ ہر نماز کے ساتھ میں 10 نمازیں جو ہے وہ قضا پڑھتا رہوں گا، ہر نماز کے ساتھ جو ہے 10 نماز۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، فجر کی 10 نمازیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ظہر کے 10 فرض، تو اس حساب سے وہ، لیکن نیت میں یہ کہے گا سب سے پہلے جو میری نماز قضا ہوئی تھی وہی ادا کر رہا ہوں۔ شروع سے نیت کرے گا یا آخر سے کہ سب سے آخر میں جو میری نماز قضا ہوئی تھی وہی میں ادا کر رہا ہوں، پھر اس سے پہلے جو چھوٹی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، پھر اس سے پہلے جو چھوٹی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں۔ اگر شروع سے کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو میری نماز چھوٹی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، اس کے بعد جو چھوٹی تھی اس کی کیا ہے قضا کر رہا ہوں، اس کے بعد جو چھوٹی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، یا تو نیچے سے یا اوپر سے کیا ہے وہ نیچے آئے، تو یہ اس کو کہتے ہیں قضائے عمری۔ باقی یہ کہ فرائض کی قضا ہوتی ہے اور واجبات کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی اور نوافل وغیرہ کی کیا قضا نہیں ہوتی۔ سجدہ صاحب کے متعلق بھی باب ہے، جو نماز کے ہم نے فرائض پڑھے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آخری قعدہ ہے، نماز سے باہر آنا ہے، یہ انسان سے بھول کر چھوٹ جائیں یا ان میں جو ہے وہ تھوڑی تاخیر ہو جائے، ان سے کیا ہو جائے تھوڑی تاخیر ہو جائے بھول کر، یا جو نماز کے واجبات ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، پہلا قعدہ بیٹھنا ہے اور وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا ہے، عیدین میں جو ہے وہ عیدین کی نمازیں یہ بھی کیا ہے ان میں زائد جو تکبیریں ہیں وہ بھی کیا ہے واجب ہیں، سری نمازیں یا نماز ظہر نماز عصر ان میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، آہستہ قرات کرنا کیا ہے واجب ہے، جاری نمازیں مغرب عشاء اور فجر ان میں باواز بلند قرات کی جاتی ہے، یہ بھی کیا ہے واجب ہیں۔ تو یہ واجب اگر بھول کر چھوٹ جائیں، جو نماز کے اندر فرائض ہیں اگر ان میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، سجدہ سہو کرنا کیا آتا ہے لازم آتا ہے، وہ ایک بھول ہو یا 10 مرتبہ انسان کیا بھولا ہو، لیکن سجدہ سہو ایک ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے۔ آخری قعدہ جیسے بیٹھے گا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر سیدھی جانب سلام پھر کر 2 سجدے کرے گا، ان کے بعد پھر اتحیات سے دوبارہ شروع سے پڑھے گا، یوم یقوم الحساب تک سلام پھیرے گا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اگر امام کے پیچھے ہیں، ہم بھولے ہیں، 10 مرتبہ بھولے ہیں، 20 مرتبہ بھولے ہیں، وہ ہماری بھول شمار نہیں ہوگی، وہ ہماری بھول شمار نہیں ہوگی۔ ہاں امام بھولا ہے ہم نہیں بھولے، ہم بھی امام کے پیچھے ہیں، امام پر سجدہ سہو تو ہم پر بھی کیا ہے سجدہ سہو۔ سجدہ تلاوت کے متعلق بھی باب ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں 14 مقامات ایسے ہیں جو سجدہ تلاوت جو ہے وہ سننے اور پڑھنے والے پر یہ واجب ہوتا ہے، نماز کے اندر اگر ہیں تو فی الفور واجب ہوتا ہے، جس طرح تراویح میں حافظ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ کریں گے، اسی طرح کوئی بندہ فرضی نماز میں قرات کرتا ہے یا سنت میں کرتا ہے یا نوافل میں کرتا ہے یا کیا ہے تراویح میں کرتا ہے، تو اگر نماز کی حالت میں ہے وہی آیات سجدہ والی تلاوت کی آیات کریمہ تو ہمارے اوپر فی الفور لازم ہوتا ہے،
اگر نماز سے بہر ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ تاخیر کے ساتھ واجب ہوتا ہے، اسی ٹائم فی الفور واجب نہیں ہوتا، تاخیر بھی اس میں جائز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی ٹائم جو ہے وہ کریں گے تو ادا ہوگا، اس کے بعد کریں گے تو ادا نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ اگر تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر فرصت ہے، جو سجدے کی شرائط ہیں، جو نماز کے اندر کیا ہے شرائط ہیں، انسان باوضو ہے، قبلہ رخ ہے، جی، تو وہ انسان سجدہ تلاوت کر لے۔ اگر اسی ٹائم نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد میں، جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر کے آتا ہے، پھر اس میں بھی کوئی عرض نہیں، جی، تو نماز کے اندر ہیں تو فی الفور ہے۔ باقی رہی یہ بات ریکارڈ شدہ تلاوت ہوتی ہے، جی، وہ ٹیلی ویژن پہ ہو یا موبائل میں ہو یا کسی بھی حوالے سے کیا ہو، یا ایک آواز باز گشت ہوتی ہے، یعنی ٹکرا کے واپس آواز آتی ہے، گول مسجد میں جائے نا، جی، آواز نکالیں، وہ بار بار وہ آواز گونجتی رہتی ہے، ٹکرا کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں باز گشت۔ یہ ہے کہ کسی پرندے کو جو ہے وہ آیات سجدہ کسی نے کیا سکھا دیا، جس طرح طوطے جو ہے وہ بولتے ہیں، جی، یا اسی طرح انسان نیند کی حالت میں ہے، اب نیند میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس سے ہم نے کیا ہے سنا ہے، تو اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں آتا، اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی لائیو پروگرام ہو رہا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ ہے، وہ ریڈیو پہ ہے، یا کسی اور کے آلے کے ذریعے لائیو پروگرام چل رہا ہے، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور ہم کیا ہے سن رہے ہیں، تو ہمارے اوپر وہ واجب ہے۔ اگر وہ ہے ریکارڈ شدہ تو پھر واجب نہیں ہے، جی، وہ باز گشت والی آواز ہو یا نیند کی حالت میں جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے نیند کی حالت میں، یا اسی طرح پرندے سے ہم نے کیا ہے سنا ہے، ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ۔ باقی سجدہ تلاوت کے 14 کیا ہے مقامات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، کیا ہے صورتیں ہیں، اعراف کے آخر میں ہے، رعد میں ہے، نحل میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل مریم میں ہے، اور حج میں پہلا سجدہ، سورۃ حج میں 2 سجدے آتے ہیں، ایک آخر میں آتا ہے، ایک پہلے آتا ہے، پہلا جو سجدہ وہ واجب ہے حنفیہ کے ہیں، اور فرقان میں، نمل میں، سجدہ میں، نجم میں، اور سورۃ الانشقاق اور سورۃ القمر اقرا میں، تو یہ کیا ہے سجدہ آتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے اگر ایک مجلس میں بار بار تلاوت کی گئی، جس طرح ابھی ہم بیٹھے ہیں، یہ ایک مجلس ہے، جس بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے، وہی آیات کریمہ جو ہے بار بار اس کو پڑھتا ہے یاد کرنے کے لیے، ذہن پہ بٹھانے کے لیے، اور ساتھ میں بیٹھا ہے وہ بھی بار بار سن رہا ہے، ایک ہی مجلس میں اگر بار بار ایک ہی آیات سجدہ کو تلاوت کیا اور سنا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت لازم آتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 20 مرتبہ اس بچے نے آیات کریمہ کو پڑھا، دہرایا، آیات سجدہ والی آیات کریمہ، اور ہم نے 20 مرتبہ سنا، ہم ہیں ہی ایک مجلس میں تو ہم پر 20 سجدے آئیں گے، نہیں، بلکہ ایک ہی سجدہ آئے گا۔ اس کے کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کیا ہے، اس کی شرائط تو وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سجدہ کرے 2 تکبیروں کے درمیان، جی، اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کرے، تشہد وغیرہ بھی نہیں پڑھے اور سلام بھی نہیں پڑھے، کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، سجدہ تلاوت کی نیت سے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار وہی سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، اور اٹھنے کی تکبیر، یہ سجدہ ہو گیا، سلام بھی نہیں پھرنا، تشہد بھی نہیں اور کچھ نہیں، یہ کرنے کا کیا طریقہ ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کے متعلق سمجھ آئی؟ اچھا، کب یہ فی الفور لازم آتا ہے؟ جب آپ نماز کے دوران تلاوت کر رہے ہیں، ہاں، تلاوت کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور نماز سے باہر ہیں تو پھر کیا اس میں تاخیر بھی کیا جائز ہے، تاخیر بھی کیا ہے پھر بھی کر سکتے۔ جمعہ کے متعلق، جمعہ بھی کیا ہے فرض ہے اس بندے پر جس کے اندر 7 شرطیں پائی جائیں، کہ مذکر ہو، عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، آزاد ہو، اب الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں آزاد ہیں، غلاموں کا دور نہیں ہے، مقیم ہو شہر میں، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، جی، شہر میں یا شہر کی حدود میں کیا ہے مقیم ہو، صحیح سلامت ہو، جی، انسان کیا ہے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہوں، اعضاء بھی کیا ہے صحیح سلامت ہوں، جی، اور یہ ظالم سے صحیح سلامت ہونا، آنکھوں کا صحیح سلامت ہونا، پاؤں کا کیا ہے صحیح سلامت ہونا، جی،
تو اور اس کے لیے وقت بھی کیا ہے، وہی ظہر کا کیا وقت ہو، ظہر کا کیا وقت ہو نماز جمعہ کے لیے۔ اور اس کے صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ شہر ہو یا اس کی فنا ہو یا بادشاہ ہو یا بادشاہ کا نیم ہو، ظہر کا وقت ہو، اور ظہر اس کے وقت سے پہلے بھی کیا ہے یہ صحیح نہیں ہوتا، اور ظہر کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے تو جمعہ کی نماز ہی کیا ہے باطل ہو جاتی ہے، خطبہ جو ہے وہ اس سے کیا ہے پہلے ہو یا اسی کے کیا ہے وقت میں ہو۔ جمعہ کے لیے یہ ہے کہ کیا ہے جماعت کا ہونا، کم از کم 3 بندے ہوں، جی کم از کم کیا ہے 3 بندے ہوں۔ ابھی جس طرح وبا آئی تھی، کرونا آئی تھی، مساجد میں کیا ہے پابندی لگ گئی تھی، تو ہم گھروں میں بھی کیا جمعہ کی نماز کرا سکتے۔ جمعہ کی نماز کے لیے کوئی مسجد کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا کیا ہے کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ 7 شرطیں جو آپ نے کیا ہے سنی ہے، مذکر ہے، آزاد ہے، مقیم ہے اور شہر میں ہے، یا شہر کی جو ہے کیا حدود ہیں اسی میں ہے۔ اب وہ جمعہ کی نماز کے لیے اسے خطبہ تھوڑا بہت آتا ہے۔ خطبہ کیا ہے جی؟ فقہاء کرام نے اتنے بھی کیا لکھا ہے جس پر اللہ کا نام یعنی ذکر میں شمار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی کوئی سورت پڑھ لی، الحمد شریف پڑھ لی یا کوئی اور سورت پڑھ لی، یہ خطبہ ہو گیا۔ کیا یہ خطبہ ہو گیا؟ 3 بندے ہوں کم از کم پیچھے۔ جمعہ کی جماعت کے لیے 3 بندوں کا ہونا کیا ہے ضرور، 3 بندے ہوں اور وہ آخر تک رہیں، سلام پھیرنے تک کیا وہ رہیں۔ تو بعض اوقات ہم ہوتے ہیں سفر پہ جاتے ہیں، ایسے ملک میں جاتے ہیں، 3 بندے ہوتے ہیں، جی وہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، وہیں سب غیر مسلم ہیں، نماز جمعہ آس پاس نہیں ہوتی، دور دراز تک کیا ہے نہیں ہوتی۔ ہم تو اگر وہیں مقیم ہیں، جی جس طرح 1 مہینہ کوئی وہیں رہتا ہے، 15 دن سے زیادہ وہیں کیا ہے رہتا ہے، یا 6 ماہ یا 7 ماہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہاں اگر کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ جمعہ کی نماز کرا سکتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے ہوٹل میں یا اپنے ہاسٹل وغیرہ میں، جمعہ کی نماز کیا ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے لیے خطبہ بھی تو لازمی ہے نا؟ جی جیسے اب ہم عام لوگ ہیں، ہمیں تو خطبہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا خطبہ؟ آپ سورۃ فاتحہ نہیں آتی آپ کو؟ جیسے وہ امام صاحب کو کہتے ہیں، وہ تو ایک سنت طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن خطبہ جو ہے وہ کم از کم، جی خطبہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں جو ہے اللہ کا یعنی کہ ذکر ہو۔ جی یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا، تو یہ سمجھ میں جمعہ ہوگا ہی نہیں جب تک مسجد کا امام نہیں نہ پڑے تو۔ نہیں یہ مسجد کا امام ہونا کوئی لازمی نہیں ہے۔ جی خطبہ ہے، خطبہ کی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، 2 3 لینے بھی کیا ہے، بھلے قرآن کی کوئی آیات انسان پڑھتا ہے، قرآن کی کوئی صورتیں آتی ہیں، شروع میں الحمدللہ تو آتا نا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی نہیں عربی میں۔ خطبے کے حوالے سے یہ کیا ہے کہا گیا ہے کہ وسہل اقتصار فی الخطبۃ علی نحو تسبیحۃ، اور یہ بھی صحیح ہے اقتصار کرنا خطبے میں صرف تسبیح کی مقدار اور تحمیدۃ یا حمد کی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، مال کراہت یعنی کراہت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جی سنت طریقے کے کیا خلاف ہے اور مختصر ہے، اس لیے جو ہے وہ مکروہ ہے۔ بہرحال خطبے کے لیے 2 3 لینے بھی کیا ہے انسان کیا یاد کر لے تو پھر اس میں بھی کیا کوئی عرض نہیں ہو سکتا۔
یہ جمعے کے جی ہاں دیکھ کر کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں خطبہ، بک ملتی ہیں، موبائل میں بھی ہیں، کتابیں بھی ملتی ہیں جی۔ جس طرح ہمیں شوق ہوتا ہے قرآنی آیات کو یاد کرنے کا، اس طرح ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے جی خطبے کو یاد کرنے کا۔ 2 پیج بنیں گے جی، جس طرح ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں کیا یاد کرنے کا شوق ہوتا ہے، ایک امام صاحب کا خطبہ جو ہم ریکارڈ کر کے وہ یاد کریں اور امام صاحب کو، حافظ صاحب کو سنائیں جی۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے ہم کہیں ہیں وہیں، اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، غیر مسلم جس طرح ممالک ہیں یا اور ایسا کوئی مقام، تو وہیں کیا ہم جمعہ کی نماز پڑھ سکیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا تھا ان کو جیسے بھی یہ مسئلہ ہمیں پتہ نہیں تھا جمعے کا کیسے پڑھ سکتے ہیں، جی جی جیسے کرونا وائرس کی لہر آئی تھی، ہاں، لوگوں نے کافی جمعے پڑھے ہی نہیں، تو یہی ہے یہ مسئلہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بولنے کے 4-5 افراد یا گھر کے 2-4 افراد ہوتا رہا ہمارے گزری میں، گھروں میں جمعے کی نمازیں ہوتی رہی ہیں، ہم بیچتے رہے ہیں جی لوگوں نے گھروں میں جمعہ پڑھا جی لوگوں نے نماز ہی پڑھی ہے سب نے، یہ مسئلہ نہیں پتا تھا نا، لوگ پتہ چلا جی کہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اگر پتہ ہو تو گلی کے 4-5 بندے لے کے جو ہے وہ پڑھا گلی کے جا گھر کے بندے بھی ہیں، گھر ایک ہی خاندان کے ہیں، 5 بندے ہیں، 3 بندے کم از کم جماعت کا 3 بندے ہوں شروع سے آخر تک، ہر گھر میں ماشاءاللہ 3 تو ہوتے ہیں، مرد تو ہوتے ہی ہیں 3 مرد جی مسئلہ پہلے معلوم ہوگا نا تو جی ہر کوئی اپنا اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے جی۔ کسی کے علم میں بھائی ہمارے بھی علم نہیں ہے۔ چلو اللہ پاک قبول کرے آگے۔ مسافر کے حوالے سے سوال ہے، جی جی ایک یہ کہ 15 دن کے سفر میں ہے ٹھیک ہے، لیکن 2-3 جگہ جانا ہے، تو مطلب جیسے یہاں سے حیدرآباد گئے 3-4 دن رکے، حیدرآباد سے لاہور گئے، لاہور سے پھر کراچی واپس آئے، تو 2 جگہ ہو گئی، کراچی سے سفر شروع کیا، تو کیا وہ 15 دن میں مقیم ہو جائے گا یا الگ الگ؟ نہیں، مسافر ہی ہوگا، مسافر ہی ہے۔ مسافر اور ایک یہ سوال ہے کہ ایک ہی جگہ میں، حیدرآباد میں اگر اس نے 15 دن جو رہنے کی نیت کی تو وہیں مقیم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جگہ گیا 12 دن کی نیت تھی، 15 دن سے کم تھی، لیکن وہاں پہ معاملات ایسے ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، جیسے باہر لوگ گئے تو فلائٹ نہیں ہاں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، نیت ہے 15 دن سے کم دن رہنے کی، اب جس کام سے گیا تھا وہ کام نہیں ہو رہا، لیکن جب تک وہ مستقل نیت نہیں کرے گا 15 دن مکمل کی تو وہ مسافر ہی ہوگا۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان 8 دن کے لیے کہہ گیا، اس کا کام تھا 8 دن کا، فلائٹیں بند ہو گئیں، بھی جیسے چالو ہوتی ہے میں واپس چلا جاؤں گا، ان کے چالو ہونے میں کوئی کنفرم کوئی ڈیٹ نہیں تھی، یا کسی سے پیسے لینے تھے یا کوئی کام تھا، جیسے میرا کام ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا، اب اس کا کام جو ہے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد اسی طرح سال گزر گیا، وہ وہیں رہا تو وہ مسافر ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے وہیں مستقر رہنے کی نیت کر لی، اب میں یہاں 15 دن رہوں گا یا اس سے کیا زیادہ دن کیا ہے رہوں گا، پھر وہ مقیم ہوگا۔ اور یہ نیت اس دن شمار ہوگی، جی نیت وہیں پرانی نیت نہیں جائے گی۔ نہیں میں 12 دن کے لیے گیا تھا، ہاں ہاں لیکن مجھے 10ویں دن پتہ لگتا ہے کہ پھر 5 دن اور لگے گا، جی جی، تو میں دوسری نیت کا ہوگا، دوسری وہیں ہوتے ہوئے مستقل جو نیت کرے گا 15 دن رہنے کی، مطلب نئے 15 دن۔ ہاں نئے، یہاں سے تو 12 دن کے لیے گیا تھا نا کہ کام ہو گیا، لیکن وہیں جا کے اس کو پتہ چلا کہ میرا کام اور آگے ہوگا، مجھے 15 دن اور رہنے ہیں، اور اس نے نیت بھی کر لی کہ میں نے یہاں 15 دن رہنے ہیں، میں مقیم ہوں۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ آگے 5 دن ہیں جی، تو پھر وہ مقیم کی نیت نہیں کرتا، مسافر ہوگا، بھی 5 دن کے بعد میرا کام ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا، 2 دن کے بعد میرا کام ہو جائے گا، 5 دن گزر کے کام نہیں ہو، 2 دن کے بعد میرا کام ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا، اس طرح کرتے کرتے وہ سال بھی وہیں رہا نا، مسافر ہوگا، وہیں ہوتے ہوئے وہ مستقل اس نے نیت کر لی اقامت کی تو پھر وہ مقیم ہوگا۔ اور کی بات کی یہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مسجد کے اندر، جو ظہر کی عشاء کی جو آخری کی 2 لفظیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس
اس میں کیا ہوتا ہے مطلب وہ خود ہی نفل نماز کے حوالے سے باب آیا ہے، لمبا تھا ہم نے چھوڑ دیا۔ نفل کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا ہے، قیام فرض نہیں ہے نوافل میں۔ اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں، لیکن ثواب جو انہیں آدھا ملتا ہے۔ ایک انسان کھڑے ہو کر نفلی نماز پڑھتا ہے، ایک بیٹھ کر پڑھتا ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ کھڑا ہو کر جو پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو کیا ہے جی آدھا ثواب ملتا ہے۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ کھڑے ہونے میں زیادہ تکلفات ہیں، صاف ظاہر ہے، اٹھنا بیٹھنا جی زیادہ اجر و ثواب۔ تو نفل نماز میں جو قیام فرض نہیں ہے جی، نفل میں قیام فرض نہیں ہے، بیٹھ کر ہی ادا کر سکتے۔ ہمارا اسی پنجاب میں گھر ہے، ہم 15-20 دن کے لیے جاتے ہیں، تو ہم مسافر ہوں گے یا جی؟ آپ کا وہیں گھر ہے؟ آپ کا وطن کی بیٹا ہے، قسمی ہے، ایک وطنی اصلی ہوتا ہے اور ایک وطنی اقامت ہوتا ہے، ایک وطنی سکنا ہوتا ہے۔ وطنی اصلی تو وہ ہوتا ہے جہاں انسان پیدا ہوا، جو اس کا علاقہ ہے، گھر ہے، جہاں سے انسان نے شادی وغیرہ کی جی۔ اور وطنی اقامت یہ ہوتا ہے کہ کام کے سلسلے میں کراچی آیا، 6 ماہ رہا، سال رہا، یہ وطنی اقامت ہے۔ اور یہ وطن ہوتا ہے سکنا، یعنی کچھ دن انسان رہتا ہے، 8 دن 10 دن جی۔ تو آپ وہاں جب جائیں گے، آپ کے اگر وہیں والدین ہیں، آپ کا وہیں مستقل کیا ہے گھر ہے، وہیں آپ مقیم ہوں گے، وہ آپ کا گھر ہے، وطن اصلی ہے آپ کا جی۔ اگر مستقل وہیں سارا معاملہ چھوڑ کے آپ یہاں آ گئے ہیں، وہ گھر بھی کیا ہے بیچ کے، آپ کے والدین بھی وہیں نہیں رہتے، سب کچھ بیچ چھاڑ کے آ گئے ہیں، ادھر آ گئے ہیں، تو پھر وہاں جائیں گے، وہ ایک مسافر ہوں گے آپ۔ لیکن آپ کا وہیں اگر گھر ہے، وہیں آپ کے والدین ہیں، وہیں آپ کی پراپرٹی ہے جی، تو وہیں آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کا وہ وطن اصلی ہے۔ پڑھائی تعلیم یا جاب کے سلسلے میں یا کام کاج کے سلسلے میں کراچی آ گئے، ہر 6 ماہ بعد یا 3 ماہ یا سال بعد یا 2 سال بعد وہیں کیا ہے چکر کیا ہے لگتا ہے جی، تو وہ آپ کا وطن اصلی ہوگا۔ تو دونوں جگہ مقیم رہیں گے؟ ہاں دونوں جگہ۔ اگر کراچی آئیں گے 15 دن سے کم دن رہنے کی نیت ہے، پھر مسافر۔ جیسے رہتے ہی کراچی میں، پیدا بھی یہیں ہوئے، بڑے بھی یہیں ہوئے، لیکن جو باپ دادا ہیں وہ خیرپور کے، ہاں ہاں دیہی علاقے میں گاؤں میں رہتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن ہاں۔ وہاں آپ سے کوئی اپنے گھر کا بندہ نہیں رہتا، جیسے چاچا رہتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ کہ بھائی گاؤں دیہات میں رہیں گے چھٹیوں میں، پھر واپس وہ مسافر ہوں گے۔ اگر وہیں آپ کا ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کے والدین وہیں کیا ہے نہیں ہے، آپ کی وہیں پراپرٹی کہیں نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں مسافر ہیں پراپرٹی بھی ہو جی۔ گئی، جیسے پراپرٹی ہوتی ہے لوگوں کے کھیت ہوتے ہیں، لیکن لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں، رہتے ہیں شہر میں، وہاں کوئی گھر نہیں ہے، مستقل گھر نہیں ہے رہنے کا، میں وہ رہتے ہیں نوکر رہتے ہیں، تو لیکن گھر تو ہے نا گھر ہے، جی، پیدا رہتے ہیں، شہر سے وہاں جاتے ہیں جی، پیدا بھی وہیں ہے، والدین بھی وہیں ہیں، وہیں کراچی میں۔ جی۔ ابھی وہیں کوئی والدین وغیرہ نہیں ہے، والدین بھی وہیں ہیں کہ وہیں رہائش کا سلسلہ ختم کر کے یہاں آ گئے، صرف پراپرٹی، پھر مسافر ہوں گے وہاں جا کے۔ ٹھیک ہے، ابھی اور کوئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الہ العالمین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، تفقہ فی الدین، شرف صدر کی بدولت سے مال فرما۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کو ذوق و شوق عطا فرما، شرف صدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ نماز اخلاص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، ہمیں اسی دین کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آسمانی زمینی شرات سے محفوظ فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رزاق، ہم سب کو رزق کی واسع عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا